بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 163۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل کی حکایت عام نہیں ہوتی۔ عام کی بحث چل رہی تھی اور اس سے پہلے وہ الفاظ جو عام ہوتے ہیں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہوا، جس میں جمع معرف باللام، جمع غیر معرف باللام، جمع منکر، مفرد محلہ باللام، نکرہ، معرفہ، لفظ ایون، لفظ من و ما، لفظ کل اور جمیع، ان سب کا ذکر ہو گیا۔ اب عام سے متعلق چند مسائل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی فعل واقع ہوا ہو اور اس فعل کی کوئی حکایت نقل کر رہا ہو تو اس حکایت کو ہم عام نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جو فعل گزشتہ زمانے میں ہوا ہے وہ کسی ایک حالت پر ہوا ہوگا، لہٰذا اس کی اگر کوئی حکایت کر رہا ہے تو وہ عام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں مسئلۃ حکایت الفعل لا يعم لأن الفعل المحكي عنه واقع على صفة معينة نحو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فيكون هذا في معنى المشترك فيتأمل، فإن ترجح بعض المعاني بالرأي فذاك، وإن ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه الصلاة والسلام وفي البعض الآخر بالقياس۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الفرض في الكعبة لأنه يلزم استدبار بعض أجزاء الكعبة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على النفل، ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه الصلاة والسلام والتساوي بين الفرض والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت، فيثبت الجواز في البعض الآخر قياسا۔ مسئلہ فعل کی حکایت عام نہیں ہوگی کیونکہ وہ فعل جس کی حکایت نقل کی جا رہی ہے وہ کسی معین صفت پر واقع ہوئی ہوگی، جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کعبے میں، تو یہ مشترک کے حکم میں ہوگا، لہٰذا اس میں غور کیا جائے گا۔ اگر اس کے بعض معنی رائے کے ذریعے سے راجح ہو گئے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اس میں تساوی ثابت ہو گئی تو بعض میں تو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ثابت ہوگا اور دوسرے بعد میں قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے میں فرض جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بعض اجزاء کعبہ کا استدبار لازم آتا ہے، یعنی اس کی طرف پیٹ لازم آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہم نفل پر محمول کریں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب بعض میں جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ثابت ہو گیا اور فرض و نفل میں تساوی امر استقبال یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کے معاملے میں اختیاری حالت میں ثابت ہے، تو لہٰذا دوسرے بعض میں قیاساً جواز ثابت ہو جائے گا۔ مقصد اور تشریح یہ ہے کہ امام علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل کی حکایت وہ عام نہیں ہوگی، یعنی اس سے اگر ہم استدلال کریں گے تو تمام صورتوں کے لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ فعل جو ہے وہ ایک خاص صورت میں واقع ہوتی ہے۔ فعل کے مقابلے میں قول آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو اس سے ہم اگر وہ عام الفاظ ہے تو تمام صورتوں کے لیے اس سے استدلال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کیا ہے تو اس سے استدلال عام نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک خاص صفت پر واقع ہوئی ہوگی۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ۔ پہلے آپ ذہن میں رکھیں یہ کہ یہ ایک مسئلہ مختلفیہ ہے کہ کعبے کے اندر اس کے دیواروں کے اندر جا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اندر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فرض نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور جب ہم اندر نماز پڑھیں گے تو اس میں کعبے کے کچھ حصے کی طرف منہ ہو جائے گا اور کچھ حصے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، تو اس لیے یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ نفل نماز کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی ہے۔ اب یہاں صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھی ہے یا فرض پڑھا ہے، لیکن صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ اس کو وہ نفل پر محمول کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو مسلک ہے، حناف کا مسلک یہ ہے کہ کعبے کے اندر بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اصل کعبہ کا جو کی عمارت ہے وہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہ جہت مقصود ہے، لہٰذا اس کے کسی حصے کی طرف بھی اگر آدمی نماز پڑھے، کسی کونے کی طرف بھی نماز پڑھے تو یہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کعبے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ کچھ حصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا نماز ہو جائے گی۔ اب صلی النبی علیہ السلام فی الکعبۃ، اس سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور اس سے فرض و نفل دونوں کے لیے استدلال کرے تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نماز پڑھی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشترک کے قبیل میں سے ہوگا، یعنی صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں احتمالات ہیں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھی ہوگی اور یا نفل پڑھے ہوں گے۔ تو اب اگر مشترک میں یہی بات ہے کہ اگر اس کے معنی قیاس کے ذریعے سے اور رائے کے ذریعے سے راجح ہو گئے تو وہ مراد لیں گے، اور اگر اس میں کسی ایک طرف رجحان نہیں ہے تو تساوی ثابت ہو جائے گی۔ تو بعض میں تو ہم حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت کریں گے اور دوسرے بعض میں ہم قیاس کے ذریعے سے ثابت کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور نفل میں سے کوئی ایک نماز پڑھی ہوگی تو وہ تو اس صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا نفل پڑھی ہے۔ لیکن اب فرض کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب نفل نماز کعبے کی طرف جائز ہے تو فرض بھی پھر جائز ہونا چاہیے، اور نفل اور فرض اگرچہ اس میں فرق ہوتا ہے لیکن کعبے کے مسئلے میں فرق نہیں ہوتا ہے حالت اختیار میں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تندرست ہے اور کوئی عذر نہیں ہے تو فرض میں اور نفل دونوں میں کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ سفر میں ہے یا مشکل میں ہے اور تو فرض میں تو اس کو ہم اختیار نہیں دیتے کہ وہ قبلے کی طرف، قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے، لیکن اگر وہ سفر میں ہے اور قبلے کی طرف منہ کرنا مشکل ہے تو نفل میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کی طرف منہ نہ کریں۔ لیکن اگر تندرست ایک آدمی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور تندرست ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اور نفل نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کعبے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے تو اس سے گنہگار ہوگا، اور یہ جائز بھی نہیں ہے شریعت سے۔ تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ نفل بھی اگر مراد لے لے پھر بھی اس سے فرض ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ نماز قبلے کی طرف منہ کرنے کے مسئلے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہم عبارت دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز الفرض فی الکعبۃ، کعبے میں فرض جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بعض اجزاء کعبہ کی طرف پیٹھ ہونا لازم آتا ہے، اور وہ جو حدیث شریف ہے اس میں اس کو نفل پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوا، اب آپ اگر دیکھ لیں یہ جو استدلال ہے یہ خود ہمارے خلاف یعنی جاتا ہے، کیونکہ اصول تو ہم نے یہ مقرر کر دیا کہ فعل کی حکایت عام نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ اصول نہ ہوتا تو ہم آسانی سے اس حدیث سے استدلال کر سکتے تھے کہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے، لہٰذا اس میں فرض اور نفل دونوں آ گئے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، یہ اس طرح استدلال ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، لہٰذا صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک کو ثابت کریں گے، اور جب ایک ثابت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، تو اب فرض اور نفل میں تو استقبال کے معاملے میں حالت اختیار میں تساوی ثابت ہے، لہٰذا دوسرے بعض میں ہم قیاس کے ذریعے سے ثابت کریں گے۔ یہ ایک مثال ہو گئی اور یہ قاعدہ بھی آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا۔ آگے بیان کرتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهُوَ عَامٌ لِأَنَّهُ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَلِأَنَّ الْجَارَ عَامٌ جواب إشكال وهو أن يقال حكاية الفعل لما تعم فما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار يدل على ثبوت الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا، فأجاب بأن هذا ليس من باب حكاية الفعل
بل هو نقل الحديث بالمعنى فهو حكاية عن قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة ثابتة للجار. ولئن سلمنا أنه حكاية الفعل لكن الجار عام لأن اللام لاستغراق الجنس لعدم المهود فصار كأنه قال قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة لكل جار. واما نحو قضا بالشفعة للجار، یہ ایک اشکال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جار کے لیے یعنی پڑوسی کے لیے شفعے کا فیصلہ کیا، تو یہ اس قبیل میں سے نہیں ہے، یہ عام ہے کیونکہ یہ حدیث بالمعنی نقل کیا گیا ہے اور جار عام ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ فعل کی حکایت جب عام نہیں ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قضا بشفعۃ للجار، یہ تو اس جار کے لیے ثبوت شفعہ پر دلالت کرتا ہے جو شریک نہ ہو، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حکایت الفعل کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ حدیث بالمعنی کے قبیل سے ہے، حدیث بالمعنی طور پر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکایت تھی، الشفعۃ ثابتۃ للجار، کہ شفعہ جار کے لیے ثابت ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کریں کہ یہ حکایت فعل ہے لیکن جار عام ہے اور لام استغراق کے جنس کے لیے کیونکہ وہاں کوئی معہود نہیں ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قضا علیہ الصلاۃ والسلام بالشفعۃ لکل جار۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس مسئلے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ جو پڑوسی ہے اس کے لیے شفعہ ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اختلافیہ ہے، وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک شفعے کا حق اس جار کو بھی حاصل ہے، اس پڑوسی کی بھی حاصل ہے جو نفس مبی میں شریک ہو، اور اس کو بھی حاصل ہے جو نفس مبی میں شریک نہ ہو اور گھر کے پڑوس میں ہو، تو اس کو بھی شفعے کا حق حاصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء کرام کے نزدیک صرف اس کو حق حاصل ہے جو آپ کے ساتھ گھر میں شریک ہو، جو گھر کے پڑوس میں واقع ہو وہ اس کو شفعے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جار کو عام کر دیا، یعنی اس پڑوسی کو بھی آپ نے شفعے کا حق دیا ہے جو پڑوس میں واقع ہیں، اور اس پڑوسی کو بھی حق دیا ہے جو آپ کے ساتھ گھر میں شریک ہے، جبکہ اس کے بارے میں جو حدیث واقع ہے وہ حکایت الفعل ہے، یعنی قضا بشفعۃ للجار آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعے کا فیصلہ کیا جار کے لیے۔ تو اب اس جار سے آپ کے اصول کے مطابق کوئی خاص جار مراد ہوگا، یا تو شریک فی نفس المبی ہوگا اور یا جو پڑوس میں واقع ہے وہ مراد ہوگا، لیکن آپ تمام کو حق دیتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں، وَأَمَّا نَحْوُ قَضَا بِشُفْعَةِ لِلْجَارِ، یہ جو حدیث قضا بشفعۃ للجار تو یہ اس قبیل میں سے نہیں ہے، یعنی بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں حکایت الفعل ہے لیکن حقیقت میں یہ اس قبیل سے نہیں ہے، یہ عام ہے کیونکہ یہ در حقیقت یہ حدیث بالمعنی نقل کیا گیا ہے، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو طور پر ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ در حقیقت قول ہے۔ یعنی بعض مرتبہ ہم کوئی ایک بات کرتا ہے اور اس کو فیصلے سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ فیصلہ کیا، یعنی فلاں آدمی نے اپنی طرف سے یہ بات کہی، یعنی ان کی طرف سے فیصلہ یہ ہے، تو یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کو مانن یعنی فعل کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں للجار ہے اور جار عام ہے۔ جواب و اشکال، یہ اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اشکال یہ ہے کہ جب فعل کی حکایت عام نہیں ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے قضا بشفعۃ للجار، یہ تو شفعے کی ثبوت پر دلالت کرتی ہے اس جار کے لیے جو شریک نہ ہو، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حکایت الفعل کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کو بالمعنی نقل کیا گیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس طرح ہے شفعۃ ثابتۃ للجار۔ تو بہرحال یہ ایک احتمالی بات ہے، یعنی اس بات کو ایک احتمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی قول ہو اور اس کو فعل کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔
دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر ہم تسلیم کر دیں کہ یہ حکایت فعل ہے لیکن اس میں جار کا ہے وہ عام ہے، جار جو ہے وہ عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جار کے لیے شفع کیا، تو وہ عام ہے، اور اس میں جو لام ہے یہ استغراق کے جنس کے لیے ہے، کیونکہ یہاں کوئی معہود نہیں ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ہے اس طرح قضا علیہ الصلوۃ والسلام بشفعۃ لکل جار، ہر پڑوسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس بارے میں تھا کہ فعل کی جو حکایت ہے وہ عام نہیں ہوتی، یعنی یہ احناف کا اور دیگر علماء کرام کے نزدیک یہ بالاتفاقی مسئلہ ہے کہ فعل کی حکایت وہ کسی خاص صورت پر ہوگی، اس سے ہم عام تمام صورتوں کے لیے استدلال نہیں کر سکتے۔